جو دین کا ترجمان نہیں ان کو دین کا ترجمان سمجھ لیا. بیچارے ڈگریاں حاصل کرتے ہیں ڈاکٹریٹ کی، ڈگریاں حاصل کرتے ہیں انجینئرنگ کی، اور سکھا کیا رہے ہیں؟ دین. میں نے کہا حیرت کی بات کہ ہماری عوام کا دل بھی ان کی طرف ایسے مائل ہوتا ہے جیسے محدث اعظم کی گفتگو سن رہے ہیں. میرے جیسا فقیر آدمی جس کو انجینئرنگ کے بارے میں پتہ نہیں، جس کو ڈاکٹریٹ کے بارے میں پتہ نہیں، وہ کسی ڈاکٹر کی جا کے سیٹ پر بیٹھ جائے اور کہے کہ آج سے دوائی تم نہیں، آج سے میں دوں گا. کسی انجینئر کے جناب مسند کے اوپر جا کر بیٹھ جائے اور کہ آج سے فارمولے میں دیا کروں گا، تم نہیں دیا کرو گے، آج سے یہ تمام فارمولے میں حل کروں گا. وہ مانے گا؟ وہ کہے گا مولوی صاحب آپ تو مسجد میں جائیں، آپ کا کام مسجد میں ہے. ٹھیک ہے، یہ فیلڈ ہماری ہے، اس کے ذمہ دار ہم ہیں. سننے کو جواب یہ ملے گا. تو ہم کہتے ہیں کہ انجینئرنگ کر کے انجینئرنگ سکھاؤ لوگوں کو، دین نہ سکھاؤ. دین کی آپ کو دال کا بھی نہیں پتا. ڈاکٹریٹ کر کے لوگوں کو دوائی دو، پیناڈال دو، لوگوں کو دین کے بارے میں نہ بتاؤ. ہاں، دین کے بارے میں وہ بتائے جس نے دین پڑھا ہو. دین کی ترجمانی کرے داتا علی اجمیری، اور دین کی ترجمانی کرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، دین کی ترجمانی کرے امیر المجاہدین. دین کی ترجمانی وہ نہ کرے جس بیچارے کو خود دین کا نہیں پتا. تو آج یہ امت کے اوپر زوال کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو اپنا ترجمان بنا لیا، ان لوگوں کو اپنا امام مقرر کر لیا جن بیچاروں کو خود دین کا نہیں پتا، جو دین سے بہت دور ہے. جاہل قسم کے پیر، جاہل قسم کے پیر اور لالچی قسم کے مولوی جن کو دور دور تک دین کا نہیں پتا. ہم آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلنا شروع، اور ہمیں ان سے اوپر کا جو سٹیپ ہے وہ ہمیں کیا نظر آیا؟ وہ ہمیں کوئی شیخ الحدیث نظر نہیں آیا، وہ ہمیں کوئی محدث نظر نہیں آیا، وہ ہمیں کوئی مسند تدریس پر بیٹھ کر درس نظامی پڑھانے والا استاد نظر نہیں آیا. ہم نے ان لوگوں کا چناؤ کیا جن بیچاروں کے ہاتھ ڈگری لگی انجینئرنگ کی سکھانے لگ گئے دین. جی میں کہتا ہوں کہ انجینئرنگ کی ڈگری جس بندے کے ہاتھ میں ہو، اگر اتنا ہی قابل تھا تو انجینئرنگ پڑھاتا. ایک بندے کے ہاتھ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے، اگر اتنا ہی قابل ہے تو جناب کسی جگہ کے اوپر پروفیسر لگ جاتا، ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے لوگوں کو بانٹتا. جن کو اپنی فیلڈ نے قبول ہی نہیں کیا، دھتکار دیا، جن کو ان کی اپنی فیلڈ نے دھتکار دیا، انہوں نے آسان راہ نکال لیا. وہ کیا؟ ایک بند کمرے کے اندر ایک مائک لیا، ایک کیمرہ لیا، 4 سٹوڈنٹس کو سامنے بٹھایا، ویڈیوز ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دی، اور لوگوں نے ان کو جناب ارسطو بنا دیا، بو علی سینا بنا دیا. بھئی یہ دین خالص بتاتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے، مسلمان کے زوال کی وجہ سب سے بڑی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے بڑوں کا صحیح تعین نہیں کیا. جنہوں نے اس کی امامت کرنی تھی، جنہوں نے اس کی رہبری کرنی تھی، جنہوں نے اس کو پیشوائی جنہوں نے اس کی کرنی تھی، اس نے ان کے چناؤ میں فرق نہیں کیا. جاہل قسم کے پیروں کے پاس چلا گیا اور جناب 2 نمبر قسم کے مولویوں کے پاس چلا گیا جن بیچاروں کی جیبیں نہیں گرم ہوتی. جو یاد رکھیں، جو مولوی پیر جیب گرم کرنے کے لیے دین بیان کرے وہ وقت آنے پہ دین کے لیے خون نہیں دے گا. جو اپنی جیب سے پیٹرول ڈلوا کے حضور کا ذکر کرنے کے لیے بھی نہ جا سکا، جی محفل میں آنے کے لیے جناب 30,000 پہلے دے، 20,000 بعد میں دے، جو اپنی جیب سے پیٹرول ڈلوا کے حضور کا ذکر کرنے نہ گیا، وقت آنے پر اس نے جان دے لی ہے. جھوٹ بولتا ہے، منافق ہے، نعرے لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ جھوٹے مکار ہیں. بھئی یہ انسانی ایک سوچ ہے، فکر ہے، انسان کو آتی ہے. بھئی اپنی جیب سے تم پیٹرول ڈلوا کے حضور کا ذکر کرنے نہیں جا سکتے،
تو وقت آنے پر جان کدھر سے دو گے؟ تو اس بات سے انسان کی فلاح تب بھی ہے جب ان تمام معاملات سے وہ نکل کر صحیح سمت چلے گا۔ یہ دو نمبر جاہل قسم کے پیروں سے اپنی جان چھڑوائیں اور کسی صحیح سمت میں کسی اللہ والے کے پیچھے لگ جائیں جو آپ کو صحیح اور سیدھی راہ دکھائے۔ اور پلمبر اور ڈاکٹروں سے دین نہیں آپ کو ملنا، دین جب بھی آپ کو دے گا کوئی داتا علی اجمیری کا غلام دے گا۔ پلمبروں نے آپ کو دین نہیں دینا، یہ لکھوا لیں مجھ سے بات، خدا کی قسم میں مسجد میں بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں۔ پلمبروں نے اور ڈاکٹروں نے آپ کو دین نہیں دینا، دین جب بھی دے گا کوئی حضور علیہ السلام کا غلام بھی آپ کو بیٹھ کر دے گا، جس نے دین پڑھا ہوگا۔